سامعین محترم، خداوند عالم کا یہ بہترین نظام ہے کہ اس نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد انسان کے سر پر تاج کرامت رکھا، افضل مخلوق بنایا، پھر اس کو ایسے خالی نہیں چھوڑا بلکہ اس کی ہدایت کا انتظام کیا۔ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، آسمانی کتابیں بھیجیں۔ خود فرماتا ہے ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ انسان کو کسی زمانے میں بھی بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا، یہ اس کا بہترین نظام ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق بھی خدا ہے، اس جہان کا خالق خدا ہے، ہر قسم کی مخلوق کا خالق خدا ہے، پھر انسان اور اس کائنات کے درمیان رابطے کا خالق بھی خدا ہے۔ چونکہ انسان کٹا ہوا نہیں ہے، الگ تھلگ نہیں ہے، بلکہ انسان کا اس کائنات کے ساتھ رابطہ ہے۔ خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یعبدونی اے یعرفونی، یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ معرفت کے بغیر محبت نہیں ہوتی، محبت کے بغیر اطاعت ناممکن ہے۔ معرفت اتنی ضروری ہے، سب سے پہلے خداوند عالم کی معرفت ہے۔ معرفت انسان حاصل کر لے گا کہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا، اور ایسی طاقت ہے جس کے قبضہ قدرت میں اس پورے نظام کا کنٹرول ہے۔ جب خالق وہ ہے، صاحب اختیار وہ ہے، تو ہر قسم کی مخلوق کے رزق کا ذمہ بھی اسی نے لیا ہے۔ معرفت بہت ضروری ہے، معرفت کے بغیر انسان عبادت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وہمی اور خیالی خدا کی عبادت کرتا ہو۔ اس مالک کائنات کی اس نے معرفت حاصل نہیں کی، وہ نہیں پہچانتا وہ کون ہے، وہ کن صفات کا مالک ہے۔ مجھے اس کی معرفت کس طرح حاصل کرنی چاہیے اور اس کو کس طرح پہچاننا چاہیے تاکہ میں اس کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کر سکوں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جو اپنی معرفت حاصل کر لے گا وہ خدا کی بھی معرفت حاصل کر لے گا۔ خدا کی معرفت کے راستے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ فطرت ہے،
انسان کی فطرت، انسان کو کوئی اور بتانے والا اس زمانے میں نہ بھی آئے کہ خدا ہے، تو فطرت کی آواز آتی ہے کہ تیرا کوئی خالق، تیرا کوئی مالک، تیرا کوئی صانع ہے کہ جس نے تجھے خلق کیا ہے۔ انسان کی فطرت کی آواز۔ کائنات میں دو قسم کی آیات ہیں خدا کے وجود پر، خدا کی معرفت کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں۔ پہلی آیات انفسی، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو انسان دیکھتا ہے تو یہ عقل اس کو رہنمائی اس کی کرتی ہے کہ تیرا کوئی خالق ہے۔ دوسری آیات آفاقی، اس کائنات کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، سمندر کو دیکھتا ہے، چاند ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھتا ہے، دن رات کا آنا جانا، اختلاف یہ دن رات کا آنا جانا۔ تو یہ آیات آفاقی انسان کی رہنمائی کرتی ہیں کہ کوئی خالق ہے کہ جس نے اتنا بہترین نظام بنایا ہے کہ جس نظام میں ذرا بر بھی خلط ملط نہیں ہوتا، ذرا بھی اس میں خلاف ورزی نہیں ہے۔ ایسے حکیم کا بنایا ہوا یہ نظام ہے کہ کبھی سورج اپنے راستے سے منحرف نہیں ہوتا، چاند کبھی ایسا نہیں ہے کہ چاند اپنے وقت پہ طلوع نہ کرے، دن رات، اور یہ پورا نظام یہ کس نے بنایا ہے؟ اس حکیم نے بنایا ہے۔ اور اس نظام کائنات کے اندر نظم ریاضی کی طرح ہے، جس طرح ریاضی کے 10 ہندسے ہیں، 1 سے لے کر 9 تک، 0 10 ہندسے ہیں۔ اگر کوئی چاہے اب یہ 10 ہندسوں کے درمیان جو نظم پایا جاتا ہے، اتنا نظم ہے، اگر ایک ہندسے کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھنا چاہیں خالی جگہ نہیں ہے، اگر اٹھائیں گے تو وہ جگہ خالی ہو جائے گی، اور کوئی ہندسہ نہیں ہے کہ دوسرے ہندسے کی جگہ لے لے، تو مجبوراً پھر واپس اس کو اسی جگہ رکھنا پڑے گا۔ اس کائنات کا نظم بھی ایسے ہی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نظام میں یہ نقص ہے، نہ، چونکہ اس ہستی کا بنایا ہوا ہے جو خود صاحب اختیار ہے، جو محتاج نہیں ہے، قادر مطلق ہے، جس کو مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، جس نے اس کو کن کہہ کر بنایا ہے۔ یہ کن فیکون ہمارے سمجھانے کے لیے یہ لفظ ہیں، وَإِلَّا وہاں پر کوئی لفظ نہیں ہے۔ ارادتہ فعلہ، اس کا ارادہ ہی حقیقت میں فعل ہے، واقع میں وہ کام ہو جاتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اس کا لا وزیر لا مشیر لا، کہ اس کا نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی مشیر ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ماہ محرم و سفر ماہ معرفت ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہاں پوری انسانیت کے لیے معرفت خدا کے دروازے کھولے ہیں اور دعوت دی ہے کہ آؤ خدا کو پہچانو۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے محضر میں آ کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آ کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ ما رأس العلم، یا رسول اللہ علم کی بنیاد کیا چیز ہے؟ علم کی اصل، علم کی اساس، علم کی بنیاد کیا چیز ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں معرفت اللہ حق کا معرفت،
ہم علم کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ اول العلم معرفتو، علم پہلا علم کی ابتدا خدا کی معرفت ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں علم کی بنیاد، علم کی اساس جاننا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھو، معرفت اللہ حق کا معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہے جس طرح اس کو پہچاننے کا حق ہے ویسے پہچاننا، یہ علم کی بنیاد ہے۔ شخص پھر وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ وما حق کو معرفت، خدا کی معرفت کا حق کیا ہے، جس طرح اس کو پہچاننا چاہیے وہ کیا چیز ہے؟ رسول خدا نے فرمایا ان تعرفہ بلا مثال ولا شبیہ، تو اس طرح پہچان خدا کو، خدا کی معرفت اس طرح حاصل کر، اس طرح پہچان بلا مثال کہ اس کی کائنات میں کوئی مثل نہیں ہے، ولا شبیہ، اور نہ ہی اس کی طرح کوئی چیز موجود ہے۔ وَتَعْرِفَهُ، اور اس طرح پہچان، تیری معرفت اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں اس طرح ہونی چاہیے۔ وَتَعْرِفَهُ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ تو خدا کو ایک معبود پہچان، یہ تیری معرفت اس طرح ہونی چاہیے کہ معبود اس کائنات میں صرف خدا ہے، خالقاً قادراً اولاً آخراً ظاہراً باطناً لا کفو لہ ولا مثل لہ۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں اس طرح خدا کی معرفت حاصل کر کہ وہ الہ واحد ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کائنات میں، ولا مثل اللہ، اور اس کی مثل اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ معرفت کا راستہ جو سید الانبیاء نے بتایا کہ خدا کو پہچاننا چاہتے ہو، خدا کی معرفت لازم ہے، پہچاننے کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے محضر میں اللہم صل علی محمد و آل محمد، ہم محضر میں جائیں، ان کی دعاؤں کو پڑھیں، صحیفہ کاملہ پڑھیں، خداوند عالم کی معرفت کا کس مولا نے کیسا نرالا انداز بیان فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں خدا کو خطاب کر کے بے کا عرفتو کا، خدایا میں نے تجھ کو تیری ذات سے پہچانا، بے کا عرفتو کا، خدایا میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا۔ عام انسان کی معرفت کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، آیت انفسی کو دیکھ کر خدا تک پہنچتا ہے، صانع کو، مصنوع کو دیکھ کر صانع کی طرف جاتا ہے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہ امام معصوم، جانشین پیمبر، علم الہی رکھنے والی ہستی اس طرح بیان فرماتے ہیں بے کا عرفتو کا، خدایا میں نے تجھے تیری ذات سے پہچانا ہے۔ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، خدایا تو نے اپنی ذات کی طرف، اپنی معرفت کی طرف تو نے میری رہنمائی فرمائی۔ وَدَعَوْتَنِي إِلَيْكَ، اور تو نے مجھے دعوت دی، تو نے مجھے بلایا اپنی طرف۔ مولا فرماتے ہیں لولا انتا لم ادری ما انتا، خدایا اگر تو نہ ہوتا تو میں تجھے پہچان نہ سکتا کہ تو کون ہے۔ میں نے اگر تجھے پہچانا ہے تو تیری ذات سے پہچانا ہے۔ باقی ساری کائنات کا نظام معلول سے علت کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف جاتے ہیں۔
ایک مصنوع اس سپیکر کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ کائنات میں ہر چیز جس کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم فوراً ہماری عقل حکم لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ لیکن یہ معرفت امام ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ خدایا میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا، یہ اوج معرفت خدا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد مولا محمد، مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ نے خدا کو کس طرح پہچانا؟ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عرفت اللہ بفسق العزائم، میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ انسان ارادہ کرتا ہے، ارادہ ختم ہو جاتا ہے، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کا ارادوں پہ کنٹرول ہے، جو ارادوں کو بدلتا ہے۔ جب انسان ارادہ کرتا ہے تو ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے خدا کو پہچانا ہے ارادہ کے ٹوٹنے سے۔ وحل العقود، ایک معنی کہ مشکل کے حل ہونے سے میں نے خدا کو پہچانا ہے۔ میری اوپر مشکل آئی، کوئی اور میرا مددگار نہیں تھا، کسی نے مدد نہیں کی میری، مشکل میری حل ہو گئی، کوئی ایسی ذات ہے کہ جس نے میری مشکل کو حل کیا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَنَقْصِ الْحِمَمْ، ہمت کے پست ہونے سے میں نے خدا کو پہچانا۔ انسان بڑا دلیر اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے ایسا کہ ہمت ہار جاتا ہے، تو کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس کا ارادوں پہ کنٹرول ہے، ہمت انسان پہ کنٹرول ہے۔ مولا کائنات فرماتے میں نے اس طرح خدا کو پہچانا۔ ایک ملحد شخص امام صادق علیہ السلام کے محضر میں آتا ہے محمد، جو خدا کے وجود کا منکر ہے، خدا کو نہیں مانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کبھی تو نے سمندری سفر کیا ہے؟ ہاں میں نے کیا ہے۔ جب تو کشتی پر سوار تھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سمندر میں تلاطم آیا ہو اور تمہاری کشتی اس بھنور میں تلاطم میں پھنس گئی ہو؟ ہاں ایسا یہ بھی ہوا ہے۔ جب ایسا ہوا سمندر کے اندر تو کشتی پر تھا اور تیرے تمام تر رابطے منقطع ہو گئے، کوئی تیری مدد وہاں کرنے والا نہ تھا، تیرے اندر سے ایک آواز آئی اور ایک ذات کو پکارا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے بچا لے، وہی فطرت کی آواز۔ مولا فرماتے ہیں جو وہ تیری آواز اس مشکل وقت میں جہاں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، جس ہستی نے، جس قادر مطلق نے تیری مدد کی، اس کشتی کو ساحل پہ لگایا، وہی تو خدا ہے، وہی تو خدا ہے۔ فطرت کی آواز، ہر انسان کی فطرت میں، انسان فطری طور پر توحید پرست ہے، خدا کو مانتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ فطرت تبدیل نہیں ہوتی، قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں فطرت کے اس آواز پر پردہ آ جاتا ہے، آواز دب سکتی ہے، لیکن جب وہ اس کا دباؤ ختم ہوتا ہے پھر وہ آواز آتی ہے، پھر انسان اسی ذات کو پکارتا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ امام معصومین علیہ السلام نے سب کو معرفت خدا کی دعوت دی ہے، کیونکہ معرفت کے بغیر پہچانتا نہیں ہے جب کسی کو، وہ خالق کائنات کمال مطلق ہے، مطلق کمال ہے۔ جب انسان کسی کمال کو پہچان لیتا ہے تو فطرت کی آواز یہ آتی ہے اور فطری طور پر انسان اس کمال کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو خداوند عالم کمال مطلق ہے، اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد معرفت خدا بیان فرماتے ہوئے اپنے اصحاب کے درمیان مولا فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ عز وجل
ما خلق العباد الا لیعرفوہ۔ اپنے اصحاب کے درمیان مولا معرفت خدا بیان فرما رہے ہیں، اور یہ خطاب کر کے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھو، ان اللہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، خداوند عالم نے اپنے بندوں کو، اپنے عباد کو خلق کیا ہے تو اس لیے کہ وہ اس کو پہچانیں، خدا کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت کا کیا فائدہ ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، معرفت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ عباد، اللہ کے بندے خدا کو پہچان لیں گے، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ مولا فرماتے ہیں وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ۔ معرفت، پہلے معرفت حاصل کرو۔ خدا نے تمہیں خلق ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے۔ جب تم خدا کو پہچان لو گے، جب تم خدا کی معرفت حاصل کر لو گے تو تم اس کی عبادت کرنا شروع کر دو گے، اس کے سامنے جھک جاؤ گے، اور تمہاری یہ عبادت اس خدا کی کرنا اور تمہارا جھکنا تمہیں دوسرے لوگوں کے سامنے جھکنے سے مستغنی کر دے گا۔ پھر جب تمہارا سر اس خالق کائنات کی چوکھٹ پہ جھکے گا تو کائنات کے کسی بادشاہ کے سامنے بھی پھر تمہاری پیشانی نہیں جھکے گی۔ یہ معرفت خدا بہت ضروری ہے۔ یہ محرم اور سفر بقول آغا امام خمینی علیہ رحمہ کے ان محرم و سفر است کہ اسلام را زندہ نگاہ داشتے است۔ یہ محرم اور سفر یہ ایسے مہینے ہیں انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسلام آج زندہ ہے تو محرم اور سفر کی بدولت، اسلام آج زندہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں۔ اسلام اگر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں، معرفت کے راستے کھلے ہیں، معرفت خدا حاصل کر رہے ہیں تو مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے سب کو معرفت کی دعوت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ سے محبت کرو، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو، چونکہ وہ کمال مطلق ہے۔ جب تم انسان فطری طور پر کمال کا شیدائی ہوتا ہے، جہاں بھی کمال دیکھتا ہے وہاں جھک جاتا ہے، وہاں اس کمال سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے قدم پر معرفت کا حکم ہے، محبت کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ محبت کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتی، بلکہ محبت انسان بعض اوقات کمال گمان کرتا ہے، حقیقت میں وہ کمال نہیں ہوتا، اس کا شیدائی ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، بعد میں اسے علم ہو جاتا ہے کہ یہ تو کمال نہیں تھا، وہ محبت پھر نفرت میں بدل جاتی ہے۔ جہاں دیکھتا ہے کہ کمال نہیں ہے وہاں رذائل ہی رذائل ہیں تو فطری طور پر انسان اس سے نفرت شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطری چیز ہے۔ محبت کا حکم کہیں بھی نہیں دیا گیا کہ تم محبت کرو خدا سے، یہ کہا گیا کہ تم خدا کو پہچانو۔ اس لیے تو مولا امین علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسا فقد عرف ربا، تم اپنے آپ کو پہچان لو گے تو یہ تمہاری اپنی معرفت سبب بنے گی اس خالق کی معرفت کی۔ صلوات پڑھیں بابا سے۔ اور پھر وہ شخص پوچھتا ہے یا ابن رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے، جب وہ پہچان لیں گے تو اللہ کی عبادت شروع کر دیں گے، اور اللہ کی عبادت جب کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کی عبادت باقی لوگوں کی عبادت سے ان کو غنی کر دے گی۔ تو مولا وہ شخص کہتا ہے مولا یہ معرفت خدا کس طرح ہم حاصل کریں، کوئی اور راستہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم
الذی یجب علیہم طاعتہ، مولا فرماتے ہیں یہ راستہ ہے، ڈائریکٹ تم نہیں پہچان سکتے، تمہاری رسائی نہیں ہے، وہ ذات ان آنکھوں سے دکھائی دینے والی نہیں ہے، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے کمال کو تم درک نہیں کر سکتے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے ہر شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر لے، اس امام کی جس کی اطاعت اس پہ واجب ہے، تو یہ معرفت امام سبب بنے گی معرفت خدا کی۔ اور حضرت امام صادق علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی، یہ دعائے معرفت ہمیں پڑھنی چاہیے۔ یہ زمانہ بہت سخت زمانہ ہے اور آخر الزمان ہے، اور اس ہر زمانے مولا نے فرمایا کہ اپنے معرفت اور خدا کی معرفت، خدا کے نمائندگان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ دعائے معرفت پڑھا کرو۔ کون سی دعا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا، اللہم عرفنی نفسک، خدایا تو مجھے اپنی معرفت عطا کر۔ یہ اس طرح دعا کرو، اللہم عرفنی نفسک، خدایا تو اپنی معرفت عطا کر، فإن لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، خدایا اگر تو نے اپنی مجھے شناخت معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، خدایا تو اپنے نمائندے رسول کی معرفت عطا کر، فإن لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اگر تو نے مجھے اپنے نمائندے رسول کی معرفت نہ دی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، خدایا اس حجت کی تجھ مجھے معرفت عطا کر جو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے، جو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے، تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر۔ فإن لم تعرفنی حجتک لم عارف فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہ دی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی پہلے معرفت خدا کی دعا، پھر معرفت نبی، معرفت رسول، پھر معرفت امام اور معرفت حجت خدا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معرفت امام جو شخص نہیں رکھتا وہ معرفت رسول نہیں رکھتا، جو معرفت رسول نہیں رکھتا وہ معرفت خدا بھی نہیں رکھتا۔ جب معرفت خدا، رسول اور حجت نہیں رکھتا تو اس کا دین خطرے میں ہے۔ ضللت عن دینی، خدایا میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ آج وہی زمانہ ہے، معرفت خدا کا فقدان ہے، معرفت نمائندگان خدا کا فقدان ہے، معرفت حجت خدا کا فقدان ہے کہ لوگوں کے اندر نہیں ہے کہ آج یہ اتنا واویلا اور اتنا اختلاف اور حق اور باطل کو مخلوط کیا جا رہا ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ عدم معرفت کا نتیجہ ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کو معرفت خدا، معرفت آل بیت، معرفت رسول، معرفت انبیاء اور معرفت حجت، اپنی حجت کی معرفت ہمیں عطا فرما۔ پروردگارا ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔